السلام علیکم جی. یہ بہت ضروری ہے کہ میں آپ کو اس بات سے آگاہ کروں کہ آپ جس بھی واٹس ایپ گروپ میں ہیں، اگر ویسے اب کافی دیر ہو چکی ہے لیکن پھر بھی آگاہی دینا میرا فرض ہے کہ اگر آپ کسی بھی واٹس ایپ گروپ میں ہیں اور وہاں پہ آپ کوئی تبصرہ آرائی فرما رہے ہیں، تبصرہ آرائی، ٹھیک ہے، تبصرہ آرائی فرما رہے ہیں جہاں آرائی کے ساتھ ساتھ، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ جو ہیں صرف وہاں پہ موجود ہونے کی بنیاد کے اوپر اٹھائے جا سکتے ہیں. جس طرح ہوتا یہ ہے کہ کسی چوک کے اندر مظاہرہ ہو رہا ہو تو کچھ ہونک اور بیوقوف لوگ جو ہے نا وہاں پہ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ مظاہرین کے ساتھ ساتھ ان کو بھی رگڑا لگتا ہے اور ان میں سے بھی بیشتر لوگ اٹھا کے پولیس لے جاتی ہے جب اس مظاہرے کے اوپر کریک ڈاؤن ہوتا ہے. ادروائز وہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں. آپ اگر کسی واٹس ایپ گروپ کے اندر انجوائے کرنے کے لیے شریک ہیں تو سمجھ لیجئے اگر وہ واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ آ گیا ہے ٹریک کے اندر، اور بہت سارے واٹس ایپ گروپ آ گئے ہیں. عرفان ملک صاحب جی سٹی 42 کے رپورٹر ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ ٹویٹ کرتے ہیں، خبر ہوتی ہے ان کے ٹویٹ کے اندر تبصرہ آرائی کم ہی کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ 159 واٹس ایپ گروپ جو ہیں وہ پنجاب پولیس نے ایسے ٹریس کیے ہیں کہ جن کے اندر پاکستان کے اندر فوجی تنصیبات پر حملے کی نہ صرف کہ منصوبہ بندی ہوتی رہی اور منصوبہ بندی کی جاتی رہی اور لمحہ بلمحہ اس سے آگاہ کیا جاتا رہا، بلکہ کوارڈینیشن جو تھی کہ تم بھی پہنچو، میں پہنچ رہی ہوں، میں پہنچ گیا ہوں، تم نہیں پہنچی ہو، یہ والے ساری کوارڈینیشن جو تھی ان واٹس ایپ گروپوں کے اندر ہوئی. اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو نہیں آ رہا تھا یا جو کوئی بہانہ کر رہا تھا تو اس کی بستی بھی ان واٹس ایپ گروپوں میں ہو رہی تھی. اب ان واٹس ایپ گروپوں کے ممبران کا ڈیٹا جو ہے وہ نادرا سے نکلوا لیا گیا ہے اور اس کا انفرادی طور پہ تجزیہ کیا جا رہا ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان میں سے کتنے ہم نے پکڑ لیے ہیں اور کتنے پکڑنے ہیں. حالانکہ یہ زیادتی والی بات ہے، لیکن ہم زیادتی کا رونا کس سے روئیں؟ یہ جس کے تحت یہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں، جس طرح قانون کے تحت، یہ قانون اور وہ قانون جس کے تحت ایک سویلین کا اپنا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، یہ دونوں قانونی ترامیم جناب عمران احمد خان نیازی نے اپنے دور اقتدار کے اندر کروانے کی کوشش کی. اپوزیشن نے جب کہا کہ اللہ کا نام ہے یہ ترامیم نہ کروائیں اور اپوزیشن نے منتیں کیں تو انہوں نے آگے سے الزامات لگائے کہ یہ این آر او مانگتے ہیں. ان سے جب بات کریں تو یہ این آر او مانگتے ہیں، کہتے ہیں نیب کے کیسز ختم کرو. یہ انہوں نے آگے سے الزامات لگائے، سوشل میڈیا پہ گھمائے اور سوشل میڈیا پہ اس کے تذکرے کرائے، مخالفین کے اوپر کیچڑ اچھالا. اب جب پھر بھی نہ یہ کر پائے تو پھر انہوں نے ڈیوٹی لگائی فیض حمید کی، اور فیض حمید نے اپنے سارے کتورے جو تھے، وہ جو پیرلل سیٹ اپ تھا ابھی بھی ہے، وہ پیرلل سے، اور اس یہ جو اب کیمپین چلنے لگی ہے نا، یہ جو حافظ صاحب نے کہا ہے کہ میں اندر اور باہر سے کروں گا صفائی، تو اس کیمپین کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کچھ حصہ جو ہے فیض کے انسٹال کیے گئے متوازی سیٹ اپ کا ڈسمنٹل ہو جائے، توڑ دیا جائے. کچھ حصہ، پورا نہیں ٹوٹے گا، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ڈالروں کے چسکے پڑے ہوئے ہیں ہر ایک کو، ٹھیک ہے، اور ڈالروں ہر ایک کو، جب میں کہہ رہا ہوں یوتھیوں کو نیچے سے اوپر تک ڈالروں کے چسکے پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. لیکن پہلے ہم یہ بات کر لیں کہ یہ وہ ترامیم تھیں جس کے لیے حکومت کے اتحادی بھی بھاگ گئے اور کئی حکومت کے 22-23 کے قریب اپنے ارکان بھی راضی نہیں تھے. تو پھر فیض حمید کی اس فورس نے، فیض فورس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو گھروں سے اغوا کیا اور اغوا کر کے لا کے تو پھر اسلام آباد میں وہاں پہ رکھا. کئیوں کو سزا کے طور پہ کنٹینروں میں بند کیا گیا، کیونکہ طالبان جو ہے نا ان کی روایت ہے نا کنٹینروں میں بند کرنے کی. طالبان کے اندر جو وار لارڈز ہوتے ہیں، نہیں، طالبان کے مخالفین جو ہیں ان کی روایت ہے نا کنٹینروں میں بند کر کے بندہ مارنے کی. مطلب کنٹینر میں بند کریں اور اسے دھوپ میں رکھ دیں، اور دھوپ میں جب وہ
40 ڈگری 50 ڈگری سیلسیس پہنچے گا ٹیمپریچر اس کا, تو بندہ خود ہی اندر کباب ہو جائے گا, پسینی ہو کے ڈی ہائیڈریشن ہو گئی, مر جائے گا. اگر آپ کو یاد ہو تو بہت سارے یہ جو دوستم ملیشیا نے بہت سارے ہزاروں سینکڑوں طالبان جو تھے ان کو ایسے ہی قتل کیا تھا. یہ صوفی محمد کے ساتھ جتنے بھی گئے تھے ان میں سے بیشتر اسی طرح مارے گئے تھے. تو خیر وہ جناب جو ہے وہ انہوں نے بندے اغوا کر کے کنٹینروں میں بند کر کے تو 7 منٹ کے اندر 34 قوانین اور 72 ترامیم منظور کروائی تھیں, اگر آپ کو یاد ہو. ان کے اندر یہ بھی شامل تھا. تو اب اگر آپ کو اس کے تحت سزا ہوتی ہے تو اس کے ثواب دارین کے لیے آپ عمران احمد خان نیازی کو یاد کیجئے گا, کسی اور کو یاد مت کیجئے گا. یہ میں نے کہا میں آپ کو عرض کر دوں, لیکن یہ واٹس ایپ گروپوں والا جو ہے اس کے اندر کئی میرے جیسے گناہ گاروں کو, میں گناہ گار ہی کہہ رہا ہوں, کئی میرے جیسے گناہ گاروں کو خام خواہ دھکیلا ہوتا ہے. ہم اس سے نکلتے ہیں, وہ پھر ہمیں شامل کر دیتے ہیں, پھر ہم نکلتے ہیں, پھر ہم شامل کر دیتے ہیں. تو بھائی جان آپ دیکھ لیجئے گا پورے کنٹینٹ کے اندر میں ایز اے آبزرور بیٹھا ہوا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. میرا کوئی قصور نہیں جے. آپ دیکھیں میں نے کسی جگہ پہ کوئی کومنٹ نہیں کیا ہوا. میں نے کہا میں پہلے عرض کر دوں, اپنی صفائی پیش کر دوں, کیونکہ یہ 159 واٹس ایپ گروپوں کے اندر ہو نہیں سکتا کہ 2-4 میں میرا نام بھی نہ نکل آئے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا میں اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں یا میں اس میں کسی کو ہلاشیری دے رہا ہوں یا میں کوئی پلاننگ کے اندر شریک ہوں. یہ میں نے عرض کرنا تھا. بہت سارے لوگ جو ہیں جو میری طرح کے ہیں وہ بھی رگڑے جا سکتے ہیں اس کے اندر. بہرحال قوم جو ہے اس کا جو بجٹ ہے, اس کا جو فائنانس ہے وہ سیدھا نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں نا کتنی بڑی فضول خرچی کی ہوئی ہے ہم نے. دوسری بات شروع کر گیا ہوں, کتنی بڑی فضول خرچی شروع کی ہوئی ہے ہم نے. 20 لاکھ روپے ماہانہ کے اوپر, بلکہ اس سے بھی زیادہ تنخواہ ہے, باقی پرکس اینڈ الاؤنسز اس کے علاوہ ہوتے ہیں, جس کے اندر فیملی سمیت فری ٹریول شامل ہوتا ہے, گھر ہوتا ہے, بل ہوتے ہیں. یہ کام کوئی 30-35 لاکھ تے پہنچ جاتا جی, لیکن تنخواہ کی بات کر رہے ہیں. تو 20 لاکھ روپے ماہانہ کے اوپر ہم نے ایک عدد چیف جسٹس اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جو آنے والے کو کہہ سکے کہ گڈ ٹو سی یو, اور جانے والے کو کہہ سکے گڈ بائی اینڈ ہیو اے نائس ڈے. یہ ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے. یہ بات میں نہ کرتا, لیکن جس طرح ترکی بترکی جناب عمر عطا بندیال صاحب بول رہے ہیں آج کل, اور انہوں نے کہا کہ میں تو ہر کسی کو کہتا ہوں تے ماما یہ کام تیرے نالوں زیادہ چنگا جڑا ہے نا وہ ایئر ہوسٹس کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, بڑے شستہ انداز میں, آپ سے زیادہ عمر عطا بندیال صاحب آپ سے زیادہ شستہ انداز میں وہ یہ کام کرتی ہے. اور اس کو نہ رکھ لیں بیچاری. یہ جو بس ہوسٹس ہوتی ہے اس کی تنخواہ بھی 20,000 ہوتی ہے بیچاری کی. نمانی جو ہوتی ہے وہ جب جاتی ہے وائج پہ تو اس کو 500,000 روپے کا وہ ملتا ہے الاؤنس. اگر وہ نہ جائے تو وہ نہیں ملتا. جس دن اس کی چھٹی ہو یا وہ چھٹی کر لے تو اس کو نہیں ملتا. تو وہ اس کو کیوں نہ رکھ لیں سر, پیسے بچ جائیں گے قوم کے. تو آپ ذرا آرام فرمائیں, یا جا کے آپ جو ہے وہ بندیال ایکسپریس بس سروس کی مینیجری فرمائیں, وہاں پہ جا کے یہ کام کیا کریں. عجیب و غریب لوگ ہیں یار. لیکن اس کے اوپر جو ہے نا وہ جناب سید نصرت جوید شاہ صاحب کا وہ فقرہ مجھے یاد آ گیا. شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر ایک ہی سیاستدان ہے جس کا نام ہے عمر عطا بندیال. اس نے کس طرح تمام سیاستدانوں کو, ساری فوج کو اور جناب تمام انتظامیہ کو آگے لگایا ہوا ہے. اور وہ اب تو ماشاءاللہ بیانات بھی سیاستدانوں کی طرح دیتے ہیں اور سیاستدانوں کے جواب میں دیتے ہیں. اپنا انہوں نے دیوتا الگ رکھا ہوا ہے. دیوتا جیسے کرتا ہے ویسے ہی وہ کرتے ہیں. دیوتا کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ اگر عدالت کے اندر بیٹھیں تو وہاں پہ بھی یہ اپنے دیوتا کے فکرے دہراتے ہیں, اور اگر کوئی تقریر کرنا پڑ جائے ان کو, ان کی ڈکشن تک دیوتا نے ڈکٹیٹ کی ہوئی ہے. ہاں ایک جگہ تے عمار کھاندے نے ان کے دیوتا نے اپنا مرشد رکھی ہوئی ہے ایک خاتون. انہوں نے ایک بابا کو تنکا ٹائپ کا, کو نیم برہنہ قسم کا اور نیم مجہول قسم کا شخص اپنا پیر رکھا ہوا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں اگر ان کے جذبات ہرٹ ہوں, لیکن جو ویڈیو آئی ہے ان کی اپنے پیر کے ساتھ وہ کوئی اسی طرح کی نشاندہی کرتی ہے. کسی کے عقیدے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. تو انہوں نے ایسے کہہ دیتے ہیں چلے انہوں نے ایک بابا پیر رکھا ہوا, تو یہاں پہ آ کے مرشد سے تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کیا ہے. حالانکہ یہ اپنی ساستوں بھی پیر رکھ سکتے سن, اور ساستوں وڈا کیڑا پیر ہے دنیا دے وچ؟ ساس وڈا پیر ہوندی ہے. بادشاہ آؤ ہاں.
تو اس لیے اگر حضور والا جان کی امان پاؤں اور توہین عدالت سے اگر مجھے وہ عطا ہو، امان عطا ہو، تو میں عرض کروں کہ سر آپ جو ہیں بس یہ پیر والی جگہ پہ مار کھا گئے، ورنہ آپ اپنے مرشد کے مطابق جا رہے ہیں اور صحیح سیاست کر رہے ہیں۔ سیاست کرنی ہے تو سر اپنے بھائی کے ذریعے کر لیں، اس کو عدالتی کور میں ذرا نہ جیتنے دیں۔ تو وہ بھائی کزن میرا مطلب ہے، یعنی آپ اندازہ کریں یار، بندیال کی بس، فروخ بندیال کی بسیں جو ہیں وہ جس روٹ پہ چلتی ہیں اس روٹ پہ کوئی اور بس نہیں چل سکتی، اور اس روٹ پہ چلنے والی اگر کوئی ٹرین ہوگی تو اس کو آگ لگا دی جائے گی۔ اتنی بڑی بدماشی ہے۔ اور کیوں بدماشی ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں، اس وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اگر سر یہ ہے تو پھر میرا مطلب ہے کہ یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ پھر آپ یہ کالا گاؤن اتار کے، اور آپ کے کلیگ جناب عطر من اللہ صاحب نے جو فرمایا تھا کہ کالے گاؤن سے سیاست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو وہ ذرا وہ کام کر کے دیکھ لیں، کالا گاؤن اتار کے آئے، اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ وہ جو منوپلی ہے وہ اسی دن تک ہے نا جب تک آپ چیف جسٹس ہیں، آپ کے کزن کی منوپلی اس روٹ کے اوپر، جب وہ ہٹ جائیں گے تو پھر دوجا فریق بھی ہوتا ہے کوئی وہاں پہ جو دبا دیا جاتا ہے انتظامی اختیارات کے تحت۔ بہرحال یہ ایک دو باتیں تھیں جو صبح ہم نے ٹویٹ کی، تو لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، تو میں نے کہا کہ آپ کے لیے بھی عرض کر دی جائیں، آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔